إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی یا نبی أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رفع محمد صلی اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آنے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانیں. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں. ہم نے اعلیٰ حضرت کو ویسے نہیں مانا. اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام ہیں. سبحان اللہ. اب تو سنیوں میں سنی ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لو، چہرہ کھل جائے، سمجھو سنی پکا ہے. اور اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتے جائیں تو آدمی کے یوں سمجھیں کہ عشق جو ہے نا وہ عروج پہ پہنچتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہم ہوئے تیرے. سبحان اللہ. نشہ لے کے سنیں. اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہم ہوئے تیرے. اس سے بڑھ کے تیری صرف اور وسیلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانیں. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے. ہم تو سنا کے بعد میں کہتی واجب الاحترام، عزت کے لائق، منصب کے لائق میرے مسلک کے عظیم علماء کرام جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خوبصورت دستاریں، نورانی چہرے، اور منصب میں میرے رسول بہترین تعارف ہوا کرتا ہے. میں ان کی نظر ایک شعر کر کے اپنا سبق سنانا شروع کرتا ہوں. درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے. تقریر کرنا کمال نہیں، تقریر سننا کمال. سبحان اللہ. اور اگر بات سمجھ آ گئی تو تقریر ہو گئی، اگر پلے کچھ نہیں پڑا تو ٹائم پاس ہو گیا. درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید کی کام تکلف سے نہیں، ہے غرض دید کی کام تکلف سے نہیں. خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. کیا یہ کام ہے کہ ان کی محفل میں آئے بیٹھے؟ آپ جیسے مجھ جیسے حجروں میں تاش چل رہے، آپ جیسے مجھ جیسے ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رہے، ہم جیسے بیسیوں پاگل خانے میں جن کا ذہن کام نہیں کرتا، ہم جیسے بیسیوں ہیں جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں. آپ پہ مجھ پہ کتنا کرم ہے، گھر بھی اس کا ہے، ذکر بھی اس کے محبوب کا ہے، اور وہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہم گناہگاروں کو بلا رہا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا مقدر ہے. اور ہم اس نبی کا ملاد مناتے ہیں، ہم اس نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نبی کے ساتھ اس امت کا رشتہ اتنا پیارا ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے. سبحان اللہ. اور شانیں اتنی اعلیٰ ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں کہ کائنات کا مالک اعلان کر رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کوئی سائل خالی نہ جائے. یعنی سرکار کی بارگاہ میں کوئی سائل آئے، مانگنے والا آئے، وہ خالی جاتا نہیں. اسی لیے اللہ فرمانے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اور سرکار کی بارگاہ میں مانگنے والا چاہیے. سرکار کی بارگاہ میں مانگنے والا کوئی ہو. وہ تو مائے با عطا ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے والے ہیں، کوئی مانگنے والا تو. میں کیا نا مدینہ شریف، آپ کو بڑا نشہ ہے، مزہ ہے. مدینہ شریف گیا تو وہاں ایک شخص مجھے ملا. وہ کہنے لگا کہ مولانا میں ہر سال قافلہ لے کے آتا ہوں، ہر سال. ماشاءاللہ، علامہ صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ. یہ بات بڑی مزے کی، آپ کو توجہ سے سنیں گے تو مزہ آئے گا. تو یہ آپ کو توجہ سے سننی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال قافلہ لے کے آتا ہوں. کہتا ہے کہ میں پچھلے سال جب میری ملاقات ہوئی تو اس سے پچھلے سال کہتا ہے کہ میں قافلہ لے کے آیا
تو میں سرکار کے قدموں کی جانب بیٹھا تھا اور میں دروشی پڑھ رہا تھا. کہتا ہے کہ میں دروشی پڑھ رہا ہوں تو میرے دل میں آ رہا ہے میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہے اس کو میں 200 ریال دوں. تو کہتا ہے کہ میں دروشی پڑھ رہا ہوں, خیال آ رہا ہے بار بار کہ اس کو 200 ریال دوں. کہتے ہیں کہ خیال نے زور پکڑا, شدت اختیار کی, تو میں دروشی پڑھنے میں کیونکہ مگن تھا تو میں نے یوں کیا, جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میرے پاس کتنے ہیں. کہا کچھ بھی نہیں تھا, میں تو کمرے میں چھوڑا ہے. کہتے پھر دروشی پڑھنے لگے, خیال ہے کہ جان نہیں چھوڑتا. اب خیال زور پکڑ رہا ہے کہ میں اس کو 200 ریال دوں. خیال نے اتنا شدت اختیار کی کہ میرے ساتھ والا جو آدمی تھا جو میرے کام کے بارے میں, تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہتا ہے 100 ریال. میں نے کہا مجھے دے. دوسرے سے پوچھا کتنے ہیں؟ کہا 100 ریال. میں نے کہا مجھے دے. میں نے 200 ریال ڈال کے اس کی جھولی میں یوں ڈالے تو اس کی جیپ نکل گئی. مجھے دے کے کہتا ہے کیوں دیے ہیں؟ میں نے کہا میرے دل میں آ رہا تھا میں تجھے 200 ریال دوں. وہ رو کے کہتا ہے میری جیب کٹ گئی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے صرف 200 ریال چاہیے تھے. میں یہاں کے بیٹھا ہوں, زبان سے کچھ نہیں کہا, دل میں خیال آ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا, آپ کی شہر میں آیا ہوں. آقا میں کس سے کہوں, میں کسی سے مانگوں تو تم پہ یقین کون کرے گا؟ کہا خیال دل میں تھا, ابھی الفاظ زبان پہ نہیں آئے. 200 ریال تو نے میری جھولی میں ڈال دیے. کچھ سچے دل سے مانگنے والا تو ہو نا, کوئی تڑپ تو رکھے. میرے آقا تو وہ ہے نا. اللہ اکبر. سرکار کی بارگاہ میں جب مانگنے والے آتے ہیں, آپ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا. اونٹ آیا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں فریاد سنا رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد سن رہے ہیں تو اتنے میں اونٹ کا مالک آ گیا. جملے میں نشہ اللہ کرے آپ کو نشہ دے. جب اونٹ کا مالک آیا نا تو وہ اونٹ سرکار کے پیچھے چھپنے لگا. اللہ اکبر. جب باپ بچے کو مارتا ہے تو بچہ کس کے ساتھ چھپتا ہے؟ ماں کے ساتھ لپکتا ہے نا. کیا نشہ اس بات میں. سرکار کے پیچھے وہ اونٹ چھپنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے مالک سے کہہ رہے ہیں, یہ تیری شکایت کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کے پاس طاقت تھی ٹھیک تھا, بوجھ اٹھاتا تھا تو اسے کام دیتا تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو, مجھے ذبح کرنے لگا. تو اس نے کہا آقا ذبح کرنے کا ارادہ ہے. جملے میں نشہ ہے. دیکھیں سرکار کتنے لجپال ہیں. کہا آقا ذبح کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قیمت لگا. اگر اونٹ فریاد لے کے آئے سرکار اس کا مل لگائیں, تیرا بھی لگائیں گے. ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جو جنت میں جائے, معراج کیا اور پھر واپس آئے, اور واپس آ کے فرماتے ہیں بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے, لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو نبی جنت میں جا کے قدموں کی آواز سے پہچان لے کہ میرا کون سا غلام ہے. جو نبی جنت میں جا کے قدموں کی آواز سے پہچان لے کہ میرا کون سا غلام ہے, کیا وہ تیری نعت نہیں پہچانیں گے؟ وہ تیرا درود نہیں پہچانیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ ہمارا رشتہ کیسا ہے. اور آقا کتنے لجپال ہیں. ایک یہودی تھا, مر گیا, اس کا ایک بیٹا تھا, اور یتیمی آ گئی, غربت آ گئی. اور آپ کو پتہ ہے یتیمی لاتی ہے دنیا جہاں کے کام. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے, یتیم ہو جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں. وہ یہودی مر گیا, اس کا بیٹا ایک رہ گیا. اب گھر میں غربت شروع ہو گئی. غربت نے زور پکڑا, کھانے کو کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں. ماں کے جو کپڑے ہیں جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں. بچے ہوتے ہیں, بعض اوقات بچے ضدیں کرتے ہیں اور ایسی ضد کر جاتے ہیں کہ ماں بھی کیا ڈال دیتی ہے. اب اس یہودی بچے نے جا کے ماں سے کہا, ماں چاچا نے ہماری خبر کیوں نہیں لی؟ اسے پتا نہیں ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں. ماں میں جا رہا ہوں چاچا کے پاس. ماں سمجھا رہی ہے. بچہ اسے کر کے چلا گیا. گمان میں تھا جاؤں گا, چاچا دروازہ کھولے گا, باہیں کھول دے گا, مجھے سینے لگائے گا, ماتھا چومے گا, کہے گا بھتیجے مجھے کام پڑ گیا تھا, میں لیٹ ہو گیا تھا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. وہ مجھے یوں کہے, وہ یہ خیال لے کے جا رہا تھا چچا گلے بھی لگائے گا, چچا بٹھائے گا بھی, چچا مدد بھی کرے گا اور بتائے گا میں کیوں نہیں آیا. لیکن اس سے نہیں پتا تھا نا کہ یتیم جب ہو جائے تو چچا چچا نہیں رہتا. جا کے اسی ماں سے جب دروازہ بجایا تو چچا نے دروازہ کھولا, لیکن چچا کا چہرہ بدلا ہوا تھا. اس کا خیال تھا گلے لگائے گا. چچا نے ڈانٹنا شروع کر دیا اور چچا نے پھر دھکے دے کے نکال دیے. ٹوٹا دل لے کے روتا ہوا جا رہا تھا. رستے میں کسی نے دیکھا تو کہا کیوں روتا ہے؟ کہا یتیم بھی ہوں اور غریب بھی ہوں. غربت کا عالم یہ ہے کہ ماں نے جو کپڑے پہنے وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں,
ڈھنگ کی چادر بھی نہیں ہے کہ جو ماں کو دوں. اور گیا تھا چچا کے پاس, چچا نے دھکے دے کے نکال دیے. اس نے کہا کہ ایک جگہ میں بتاتا ہوں, جا تم, جانا تیرا کام ہے, تو جھولی کھلائے گا وہ تیری جھولی بھر دیں گے. انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی ہیں, کہا ماں سے پوچھوں گا, اگر ماں نے اجازت دی تو پھر جاؤں گا. اب یہ یتیم لڑکا جا کے ماں سے کہتا ہے, ماں چچا نے تو کچھ نہیں دیا, مار کے نکال دیا ہے. ماں میں نے سنا ہے مسلمانوں کے نبی کے پاس کوئی جائے تو وہ خالی نہیں بھیجتے, وہ جھولی بھر دیتے ہیں. ماں کہتی نہیں بیٹا, تو نے نہیں جانا, میں نے سنا ہے جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے, جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. یہ بچہ رو کے کہتا ہے, ماں بات ہے میرا تیرے ساتھ, میں ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں ان کی باتیں نہیں مانوں گا, مجھے ایک دفعہ جانے دے, میں نے سنا ہے وہ خالی نہیں بھیجتے. اب بچہ ضد کر کے پھر جاتا ہے اور جاتا ہے تیرے نبی کی بارگاہ میں. صحابہ بیٹھے ہیں, آقا موجود ہیں, اور وہ آ کے کہتا ہے میں غریب بھی ہوں اور میں یتیم بھی ہوں. غربت کا عالم یہ ہے کہ ماں کے پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں, اور میں آیا ہوں آپ کے پاس, لیکن وعدہ میں ماں سے کر کے آیا ہوں, میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا, میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا, میں ہوں محتاج, مدد کر دیں. اللہ کے نبی اس کی باتیں سن رہے ہیں اور ساتھ مسکرا رہے ہیں اور اپنے کندھے سے چادر اتار رہے ہیں. اپنے کندھے سے سرکار چادر اتارتے ہیں نا. آپ ذرا سنیے گا, جسے چچا نے دھتکار کے نکال دیا تھا, جو ٹوٹا دل کلیوں میں رو رہا تھا, جب وہ تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کے پہلے شرط لگاتا ہے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, آپ نے مدد کرنی ہے کر دے, غریب ہوں, محتاج ہوں. اللہ کے نبی اسے کچھ نہیں کہتے, اپنے کندھوں سے چادر اتار کے جب اس کو دیتے ہیں نا, وہ چھلنے لگتا ہے, وہ دھوڑ لگا دیتا ہے اور جا کے ماں سے کہتا ہے, ماں میں نے تیرا وعدہ نہیں توڑا, میں نے ماں کا کلمہ نہیں پڑھا. ماں سب پوچھے تو سونا بھی پڑا ہے, لجپال بھی پڑا ہے, ماں مجھے تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, چادر اپنے کندھوں پہ اتار کے دے رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹا پھر جو اپنی چادر اتار کے دے, پھر کلمہ تو اسی کو پڑھنا چاہیے نا. سبحان اللہ. تیرے نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا نا, سرکار نے اسے خالی نہیں بھیجا. جب کفار قید میں آئے تھے نا, تو حاتم طائی کی بیٹی بھی قید میں آ گئی تھی, اس کا سر ننگا تھا, اس کا سر ننگا تھا, تو سرکار نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈالی تھی. تیرے نبی نے کافر کی بیٹی کی سر پہ چادر ڈالی تھی. آج تیری اپنی بیٹیوں کی چادر اتر گئی ہے, آج فلسطین کی بیٹیوں کی چادر اتر گئی ہیں. آج فلسطین کی بیٹیاں تجھے پکار رہی ہیں. ایک تصویر تم نے دیکھی ہو, میں نے دیکھی ہے, جو مجھے سمجھ آئی ہے, میں جگہ جگہ سنا رہا ہوں, کوئی تو سمجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تصویر یوں تھی کہ ایک لڑکی کے چہرے پہ نقاب تھا, ہاتھ میں پتھر تھا, سامنے کلاشن کوف لیے گنڈے کھڑے تھے, کافر کھڑے تھے. تصویر کا رخ یہ تھا ان گنڈوں کی طرف. اس بیٹی نے یوں پتھر اٹھایا ہوا تھا. تصویر دیکھ کے جو مجھے سمجھ آئی, یہ تصویر کہتی ہے, وہ بیٹی کہتی ہے, 56 اسلامی ممالک کے مسلمانوں دیکھو, یہ درندے تمہاری بیٹی کی عزت نوچنا چاہتے ہیں, تمہاری بہن کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں. دیکھو تمہاری بہن نے اپنا نقاب پھر بھی نہیں اتارا. اے 56 اسلامی ممالک کے مسلمانوں دیکھو, یہ اپنی کلاشن کوف لے کے آئے ہیں, میں پتھر سے مقابلہ کر رہی ہوں. اے مسلمانوں میں انتظار کر رہی ہوں, محمد بن قاسم دیر نہ کرنا, جلدی آنا, تجھے سندھ کی بیٹی نے بلایا تھا نا, اور تو دوڑ کے گیا تھا نا. تیری عمر 17 سال تھی, تو نے سندھ کی بیٹی کی پکار سنی تھی, تو سندھ سے لے کر ملتان تک کا علاقہ فتح کر آیا تھا. آج یہ بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے, قاسم جلدی آنا, میری عزت لٹنے لگا ہے, میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. میں تصویر دیکھ کے کہنے لگا, بیٹی انتظار نہ کرنا, محمد بن قاسم نہیں آئے گا, وہ صاحب مزار ہو چکا ہے, اور اس کے ماننے والے موبائل کے ذریعے خود ہی لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. میرے نوجوان, جس سے تو بات کر رہا ہے نا, جس کو تو نمبر ملا رہا ہے, وہ کسی کی غیرت ہے, وہ کسی کی عزت ہے. آج فلسطین کی بیٹی کی عزت لٹے, تجھے تکلیف ہو, لیکن یہ پرلے محلے میں جو عزت لٹی, میں پورے سے کہتا ہوں بابا جی آپ کام ڈھونڈ رہے ہیں, آؤ میں کام دیتا ہوں. بابا جی آپ کو کام کے لیے میرے شہر سنبدال جانا پڑے گا. بابا کہے گا نہیں پتر, میں کے نیڑے کو کام دو. بابا جی کیوں, اچھا کام ہے. پتر نہیں, میری بیٹیاں جوان ہیں,
بیٹیاں جوان ہیں، میں دور نہیں جا سکتا۔ اور بابا تو دور کیوں نہیں جا سکتا؟ بابا کہتا ہے مولانا کوئی دور عمر فاروق کا تو نہیں ہے نا، مجھے تو ڈر ہے میری بیٹی کی عزت نہ لٹ جائے۔ میرے پیارے بھائی ہم تو خود ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو ہم لوٹنے میں لگے ہیں۔ ہم پتہ ہے کتنے ظالم ہو گئے ہیں، ہم بڑے فنکاری سے لوٹتے ہیں، بڑے فنکاری سے۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں بھی لوٹنا آتا ہے۔ ہم آ کے کہتے ہیں علامہ صاحب، علامہ قاضی شکیل صاحب، علامہ فیاض صاحب، قبلہ عبدالرحمن صاحب، علامہ طالب مصطفیٰ جمیل صاحب، 80 پیانے کڑے نہ پانی پینا آرام سمجھ لیں۔ کیوں بھائی کیوں آرام سمجھتے ہو؟ شریعت نے تو حرام نہیں کیا۔ نہیں 80 پیانے کڑے نہ پانی نہ پینے۔ اچھا جی، لیکن بیٹیوں کو حصہ بھی نہیں دیتے۔ کیا کمال ہے بھائی، فنکاری دیکھے، پانی نہیں پیتے بھائی، پانی پیو، شریعت نے کوئی روکا تھوڑی ہے، شریعت نے کہا حصہ دو، حصہ دیتے نہیں ہو۔ آگے بڑھ کے بات کروں بھائی، آگے بڑھ کے یہ بھائی سگی بہن کو لوٹ رہا ہے۔ پتہ کیسے لوٹتا ہے؟ بہن کے گھر چلا جاتا ہے، بہن تیری بیٹی جوان ہے نا، میرا بیٹا جوان ہے، گھر کی بیٹیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں، میں تیرے گھر آیا ہوں، اپنی بیٹی تیری چولی میں ڈال دے، میں اسے رانی بنا کے رکھوں گا، اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا، تجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے بہن، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کچھ نہیں دینا۔ بہن خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میرا ویر میرا ہمدرد ہے، میرا بھائی آیا نا، اور پورے سسرال میں بتاتی ہے میرے بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، بڑا میرا ہمدرد ہے، کہتا ہے کچھ نہیں دینا۔ لیکن جب شادی کے دن قریب آتے ہیں نا، پھر یہ بھائی اپنا فن دکھاتا ہے، کہتا ہے بہن زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ دینا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، موٹی موٹی چیزیں دے دینا، ایک فریج دے دینا، ایک واشنگ مشین دے دینا، ایک بیڈ دے دینا، ایک الماری دے دینا۔ کرتے 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 پورے ٹرک چیز کی لسٹ بول دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے زیادہ خرچہ نہ کری، اللہ نہ دیتا ہو مجھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ کہتی ہے او میرے ویر، میں تو سمجھی تھی میرا مدانا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو چھپاتی، کہتی میں بھائی یہ بھی دوں گی، میں یہ بھی دوں گی، میں یہ بھی دوں گی، اندر سے کہتی کوئی گل نہیں، میں قرضے اٹھا لوں گی، میں لوگوں سے مانگ لوں گی۔ اب رشتہ جو طے ہو گیا، رشتہ ٹوٹتا ہے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ بھائی نے رشتہ چھوڑا کیوں ہے؟ اب وہ لوگوں سے مانگتی ہے، وہ پھر جیز کا ٹرک تیار کرتی ہے، اور پھر وہ جیز کا ٹرک میرے گھر میں اترتا ہے، اور کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر اپنی بھانجی کو تانے دیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے تانے دیتا ہے، وہ گھر جا کے رو کے کہتی ماں ماما ماما نہیں ہے، ماں مجھے ماما تانے دیتا ہے، ماما تان کرتا ہے۔ پھر وہ تیری بہن کہتی بیٹی خیر ہے، تیرے مقدر میں یہی لکھا تھا، بیٹی خیر ہے، صبر کر بیٹی، اگر تو روٹ کے آ گئی نا تیری بقیہ بہنوں کے رشتے بھی آئیں گے، اور تیری بہنیں چھپ کے روتی ہیں، اور جن کی بہنیں روئے نا پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے نا مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر رات کو نیند کی گولیاں کھاتا ہے، نیند پھر بھی نہیں آتی۔ یہ آج میرے گھر میں دانے جنگ پتہ ہے کیوں بنا ہے؟ تو نے ماں کو رلایا ہے، تو نے بہن کو رلایا ہے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں نے صبح جمعے کی تیاری کرنے بیٹھا تو ویسے میسج آیا، میں نے موبائل نکالا، ایک پوسٹ پڑھ رہا، میں آپ کو کیا بتاؤں میں تیاری کیا کرتا، پوسٹ بچہ کیا لکھی تھی، پوسٹ کیا تھی، پوسٹ یہ لکھی تھی ہمیں بچانے نہیں آ سکتے کفنانے تو آ جاؤ۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد کے عجب وقت پڑا، جو دین نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے لیے ماں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا، ہمیں بچانے نہیں آ سکتے تو دفنانے آ جاؤ۔ لیکن یہاں میں آپ سے بات کروں، فلسطین کا خون دیکھ کے تمہارا دل دکھا، لیکن سگے بھائی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے تم خوش کیوں ہوئے؟ فلسطین کی بیٹی کی عزت لوٹی تمہیں تکلیف ہوئی، مگر گاؤں کی بیٹی کی عزت لوٹی تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ تم فلسطین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہو، کرنی چاہیے، لیکن یہاں جو اپنے بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو، تمہارے سامنے کسی کی تعریف کی جائے تو تمہیں برا لگتا ہے، اپنے مسلمان کی تعریف تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ اتنے پتھر ہو گئے ہم میرے بھائی، یہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ فلسطین کی وہ دھرتی ہے جس نے انبیاء کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ فلسطین جو ہے نا بیت المقدس، اللہ اکبر، مسلمانوں کا ایک ہیرو آیا تھا، ایک لیڈر تھا،
نام تھا صلاح الدین ایوبی، اور صلاح الدین ایوبی بڑا غیرت والا تھا. صلاح الدین ایوبی جو تھا نا بڑا غیرت والا تھا. صلاح الدین ایوبی کبھی نئے کپڑے نہیں پہنتا تھا، پرانے کپڑے پہنتا تھا. اور صلاح الدین ایوبی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی. کسی نے پوچھا اتنی بڑی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو کے تو مسکراتا نہیں؟ کہا بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں اور میں مسکرا رہا ہوں. اور جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا نا صلاح الدین ایوبی تو ممبر ساتھ لے کے گیا، ممبر ساتھ لے کے گیا تھا. اور جب بیت المقدس فتح ہوا نا تو صلاح الدین ایوبی نے نیا جبہ پہنا. کسی نے کہا تم نے تو کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا، آج جبہ پہنا ہے. کہتا ہے دیکھو تو سنا بیت المقدس فتح ہو گیا ہے. صلاح الدین ایوبی جس کا اتنا بڑا نام ہے، مسلمانوں کا بادشاہ، جب دنیا سے گیا کفن نہیں تھا. کسی نے آپ کے گھر آ کے دروازہ بجایا، اپنی زوجہ سے کہا صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں کوئی کپڑا ہے کفن دے؟ اس نے کہا گھر میں تو کپڑا ہے ہی نہیں. کہا کہ ادھار دے تو میں تمہارا قرضہ چکا دوں گی. چندہ اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی کو کفن دیا گیا. جو لوگ انقلاب لاتے ہیں نا وہ محل نہیں بناتے، جو انقلاب لاتے ہیں وہ پراپرٹی نہیں بناتے، جو انقلاب لاتے ہیں نا وہ پھر اپنے اندر گناہ کر نہیں رکھتے. ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ایک مرد کلندر آیا، ولی کامل آیا کہ جس کو جب غسل دینے کی باری آئی تو جیب میں سے 50 روپیہ نکلا اور مسجد کے 1.5 مرلے کے مکان میں زندگی گزاری اور قرآن پڑھتا تھا، کفر کامتا تھا. لوگ اس کو خاتم حسین رضوی کہتے ہیں، امیر المجاہدین کہتے ہیں. اور میرے پیارے بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ آج کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں نے جمعے میں یہ حدیث پاک سنائی، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ قریب اس روایت کے راوی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قریب اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن رسمی طور پہ پڑھا جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. مفتی احمد یاد خانی بھی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت لکھ رہے ہیں کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، یعنی نام اسلامی ہوگا مگر کام مسلمانوں والا نہیں ہوگا. نماز کا ڈھانچہ ہوگا مگر خشوع خضوع نہیں ہوگا. حج کے لیے جائے گا مگر سیر و تفریح کرے گا. زکات دے گا مگر تعلقات نبھائے گا. اور قرآن رسمی طور پہ پڑھے گا. خوش خط لکھے ہوں گے، قرآن خوش ارادی سے پڑھے جائیں گے اور چومیں گے، اچھے کلام چڑھائیں گے، مگر قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کریں گے. آج آپ کے گھر میں اسلامی ماحول ہے، آج آپ کی شادی کا فنکشن اسلامی ہے، آپ کے گھر کے فنکشن اسلامی ہے، آپ کے کھانے کا انداز اسلامی ہے، آپ کے کاروبار کا انداز اسلامی ہے، آپ کا لباس اسلامی ہے، آپ کی گفتگو اسلامی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارا لباس اگر اسلامی بھی ہے، ہماری گفتگو اسلامی نہیں ہے. ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم عزتیں اچھالتے ہیں، ہم لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں. میرے بھائی بڑے خراب ہو گئے، بڑے خراب ہو گئے. ایک دوسرے کو ہم نقصان دینے کے لیے پورا قرآن ترتیب دیتے ہیں. 2 نمبر تمیز والوں کا دھندا کتنے زور پہ ہے، کتنا زور پہ ان کا رشتہ توڑوا دے میں اتنے پیسے دوں گا، اس رشتے کو توڑوا دے میں اتنے پیسے دوں گا. آج 2 نمبر دھندا کرنے والے آپ کی مسجد کے امام صاحب جو بھی ہیں، اب یہ بیچارے ماشاءاللہ اگر یہ تمیز دے نا تو ان کے پاس پراڈو پجارو، اور یہ اگر یہ کہہ رہے نا قاضی شکیل صاحب کہیں گی آؤ جی سارا مسئلہ حل ہو گیا. جس کی محبت علی شادی ہے شادی، قاضی صاحب کہیں کالا جادو ہے، قاضی صاحب ہے لاکھ روپیہ کہنو جی تسی صحیح کب صاحب کی طرح. بھائی ہمیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی جب تو کہے ہوئے کسی سری سوئیاں پا کے قبریں دبیا ہے. ہاں ماں تھی سوئیاں چبڑیاں، سوئیوں کا نام لیتے جو سوئیاں چبھنے لگ جاتی. اتنے نفسیاتی مریض ہیں ہم، اتنے نفسیاتی مریض ہیں. اور اگر آپ کے علامہ صاحب کہہ دیں نہیں جی کچھ نہیں ہویا نماز پڑھا کرو، انہاں پتہ ہے کچھ نہیں، انہاں کے پتہ ہے اساں سوئیاں چبھلیاں اور اساں کو سوئیاں چبھوے 50,000 کیا کہ نہیں اسیانے کو کامل بنتا ہے. اس امت کا کیا حال ہو رہا ہے؟ قاضی شکیل صاحب مدرسہ کیسے چلا رہے ہیں، کس طرح پورا کر رہے ہیں؟ کچھ ہے کبھی نہیں. ہمارے نذرانے جا رہے ہیں چلا پیر، کلا پیر، لگڑا پیر، تترا علی سرکار، بٹیرے علی سرکار. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. ہم برباد ہو گئے ہیں.
یہ جو خوبصورت نوجوان آپ کو نقابت کے دوران ایک جملہ سمجھا رہا ہے کہ انگوٹھے چومتے ہو تو انگوٹھا لگاتے کیوں نہیں ہو، تو شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی انگوٹھا لگانے کا کیا مطلب ہے۔ انگوٹھے چومتے ہو نبی کے نام پہ، اور جا کے انگوٹھا لگانے کی باری آتی ہے تو ان کو دیتے ہو جو تمہارا مال بھی کھا جاتے ہو اور ڈاکے بھی ڈالتے ہیں۔ آپ کو مجھے سوچنا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے اوپر اس سے پریشان ہے۔ صلاح الدین ایوبی، اس نے بہت سی جنگیں لڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک جنگ لڑی، اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی اور اس میں کافروں کا سپہ سالار گرفتار ہوا، بہت کافر سے گرفتار ہوئے، سپہ سالار بھی گرفتار ہوا۔ جب اس کافر سپہ سالار کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لایا گیا نا، تو صلاح الدین ایوبی کو وہ کافر سپہ سالار کہتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی، جب تک تمہارے پاس ایسے سپہ سالار ہیں جو مجھے پکڑ کے لائے ہیں، تم غالب رہو، ہم مغلوب رہیں گے۔ یہ انسان ہے، یہ پتھر ہے؟ میں نے اسے حسن کی لالچ دی، میں نے اسے مال کی لالچ دی، میں نے اسے منصب کی لالچ دی، اس پہ اثر ہی نہیں ہوا، یہ مجھے پکڑ کے تیرے پاس لے آیا۔ پھر اس کافر سپہ سالار نے کہا صلاح الدین ایوبی، ٹائم بہت قریب آ رہا ہے، بہت قریب وقت آ رہا ہے، میدان میں لڑائی نہیں ہوگی، نظریاتی لڑائی ہوگی اور وہ لڑائی ہم جیتیں گے۔ ہم تمہارے لوگوں کو ذہنی غلام بنائیں گے، تمہارے لوگوں کے نام اسلامی ہوں گے، کام اسلامی نہیں ہوں گے، تمہارے گھر لوگوں کے گھروں کے باہر تختی جو لگی ہوگی اسلام والی ہوگی، مگر اندر اسلام نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی، وہ لوگ ایسے ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو بے حیا عورت کو دیکھیں گے، سوئیں گے بعد میں پہلے بے حیا عورت کو دیکھیں گے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج نوجوان کہاں ہے بھائی؟ پٹاخہ بجے ٹانگیں کانپتی ہیں، پٹاخہ بجے ٹانگیں کانپتی ہیں۔ آج ہمارے پاس وہ درد نہیں ہے، ہم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ اب بیدار ہونے کا وقت ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کمال آپ کا نہیں ہے بھائی، یہ کمال تمہارے بڑوں کا ہے جو تہجد میں آتے تھے۔ مجھے میں یہاں ہے، مجھے یاد ہے حاجی عبدالوہاب صاحب یاد آئے، جب میں نے یہاں لنگر دکھایا صاحب نے حاجی صاحب نے، حاجی صاحب میرے ساتھ بڑے لمبے لمبے سفر کیا حاجی عبدالوہاب صاحب نے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب جب میرے ساتھ جہاں جاتے بندہ تہجد کا پابند تھا، ادھر مسجد میں بھی وہ تہجد پڑھتے تھے، مہمان نواز تھے۔ اب مجھے نہیں پتا تہجد میں کچھ صبح آتا ہے یا نہیں آتا، میں نہیں پوچھتا ان سے، میرے بھائی تمہارے بڑے تہجد پڑھتے تھے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، ہماری گلی میں قرآن بیچنے والے آپ کو پتا کیا کہتے ہیں؟ وڈے وڈے اور عرفانہ قرآن آ گیا، وڈے وڈے اور عرفانہ قرآن آ گیا، گوڑیاں آ جاتی، گوڑے آ جاتے، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج کبھی اعلان ہوئے کہ بڑے عرفانہ قرآن آ گئے، اب نہیں آتا، پڑھنے والا نہیں ہے نا، کہاں ہے پڑھنے والے؟ وہ بوڑھے، وہ بوڑھیاں گھنٹوں قرآن کھول کے یوں پڑھتے رہتے گھنٹوں۔ آپ لوگوں کو اگر اپنا ماضی پلٹ کے جائیں اپنے، ان کے یہ قرآن کی تلاوت، ان کے سجدے تمہیں مسجد میں لا رہے ہیں، تم تو فجر میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں، تمہاری نسلیں کہاں جائیں گی؟ آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ اب بوڑھا بھائی شادی میں لڈی مار رہا ہے، اب بوڑھا فجر میں بھی نہیں ہے، اور بوڑھے کی حالت کی ہے، پہلے بوڑھا کون تھا؟ ناراض نہ ہونا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے بوڑھا کون تھا؟ پورے گھر کو جوڑتا تھا، پورے خاندان کو جوڑ کے رکھتا تھا، خیر ہوتا تھا کوئی خیر ہوتا، یہ بوڑھا تھا۔ ابھی بوڑھا کون سا ہے؟ کھنڈی ہاتھ میں، ہاتھ کانپ رہا ہے، اور یہ او بابا جی کیا ہو گیا تجھے؟ اس قوم کا کیا بنے گا؟ پہلے جوان طلاق دیتا تھا، اب بوڑھے طلاق دیتے ہیں۔ جس قوم کے بوڑھے بگڑ جائیں، جس قوم کے جوان بگڑ جائیں، جس قوم کی عورتیں بگڑ جائیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ دل کے پھپھولے جد اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ کبھی ایسی تقریر بھی سن لیا کریں، یہ میرے بھائی اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھیں بھائی، کبھی کبھی بندے کو بڑا رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سفر کرتے ہیں نا، رستے میں ہم ہوٹل میں کھڑے ہوتے ہیں چائے پینے کے لیے، آدھی رات، سردی کی رات، تو چائے دینے کے لیے نا ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور وہ آ کے شیشہ پہ جاتا ہے اور وہ چائے دیتا ہے، ہم شیشہ نیچے کرتے ہیں، ہم چائے اس سے لے لیتے ہیں، پھر ہم شیشہ اوپر کر دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، بہت کچھ کہہ کے جاتا ہے، بڑی جلدی شیشہ اوپر کیا، سردی لگتی ہے، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے سردی نہیں لگتی، دیکھنا میری جرسی بھی نہیں ہے، دیکھ میری جرابیں بھی نہیں ہیں، قصور اتنا ہے باپ نہیں ہے نا، یتیم ہوں،
बाप होता तो मैं यूं सर्दी में ना कामता ना। मेरी उम्र के बच्चे मजे से सो रहे हैं, मैं धक्के खा रहा, होटल वाले की गालियां सुनता हूँ। जिस गांव का रहने वाला हूँ ना, जालिम है सारे, वो नाचने वालों पे लाखों रुपए फेंकते हैं। हम यतीमों के स्कूलों की फीसें नहीं देते। अगर वो हम यतीमों के स्कूलों की फीसें देते ना, हम होटल में धक्के ना खाते, हम भी पढ़ लेते। और ये माशरा इतना जालिम है। मैं बड़ी ईद पे मुझे कहा गया जी आप आएंगे तो हम जलवा से पकड़ेंगे, आपने दुआ करनी, मैं चला गया। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने जलवा, मैंने दुआ की, उन्होंने जलवा से पकड़ दिया। मैं बैठ गया और चाय पी। मैं बैठा तो मैंने पूछ लिया चमड़ा किसको दोगे? बाबे काफी बैठे थे, फिर बदी सारे बोले। एक बच्चा खड़ा है, एक नौजवान खड़ा था, कहा जी यतीम है। मल्ले वालों ने इत्तेफाक किया सारे चमड़े इसको दे, मुझे आग लग गई। वहां मैं नहीं बोल सका, जुर्रत नहीं कर सका। ईद थी, मैंने कहा मैं क्या करूं? आग लगी यार, ये क्या? इसकी उम्र के लड़के ईद मना रहे हैं और तुमने इसको भिखारी बना के खड़ा किया एक चमड़े के लिए। जब ये जवान होगा कहेगा मैं उस माशरे का फर्द हूं जिसने मुझे ईद की खुशियां मनाने नहीं दी। ईद वाले दिन जिसने मुझे भिखारी बनाया है, मेरा कसूर इतना है, मेरा बाप नहीं था। बाप होता मैं भिखारी ना बनता, मैं भी ईद की खुशियां मना लेता। मेरे प्यारे भाई, बड़ा अजीब माहौल बन गया है। हम महफिल पता क्या कराते हैं? नाकुची करने के लिए। ना कुछ रात 1-1 बजे तक महफिल। फजर में नमाजी कहाँ है? ये कौन सी महफिल है? फजर में नमाजी नहीं है, रात को गले फाड़ के आइश के दावे कर रहे हैं। अच्छा बीच नारा लगा है, नाम काला कलाम है और आला हज़रत का कलाम है। आला के कलाम में है ही नशा है, लेकिन जब से वली कामिल ने वो पढ़ा है ना तो उसमें और नशा आ गया। और कलाम पता है क्या? उन्हें माना, उन्हें जाना। सारे बोले मैंने इस पे कलाम देना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। जिन्हें माना है ना, उन्हें माने बगैर चारा नहीं है, माने बगैर ईमान नहीं है, माने बगैर जन्नत में दाखिला नहीं है। भाई जिनको माना है उनकी कब मानोगे? जिन्हें माना है उनकी कब मानोगे? और मानना पता क्या होता है? फना में इतना हो जो तेरी जात यादी में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। ये मानना होता है मेरे प्यारे भाई। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इस्लाम गैरत वाला मजहब है। इस्लाम अपने मानने वालों को पूरा पूरा निसाब दे रहा है, पूरा निसाब दे रहा है। खुदारा ऐसे ना खान में नहीं कहूँगा, नोट खान कहूँगा, जो खुद भी लुटी मारते और तुम्हें भी लुटी मरवाते हैं। मत ऐसे ना खानों को बुलाओ, मत ऐसे मौलवियों को बुलाओ कि जिनके अकीदे खराब हैं, सहाबा का नारा लगे उनके चेहरे मुरझाए। मत ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक जोड़ो, अपने ताल्लुक साफ करो, अकीदे साफ रखो, ताकि हम दुनिया में जाएं तो कुछ मसलब को देख के जाएं। मलक साहब ने ये महफिल कराई, इन्होंने आपको इकट्ठा किया, ये आपको ये पैगाम देना मकसूद है, पैगाम देना मकसूद है। मैं एक इदारा चला रहा हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 71 बच्चे दरसामी के हैं। वो हैं जो इफ्तार के मालिक, मेरे साथ 2 बच्चे हैं, ये तहज्जुद में कुरान पढ़ते हैं। हमारा तहज्जुद में तरतीब से कुरान पढ़ा जाता है। पिछले साल तहज्जुद में पूरा कुरान खत्म हुआ, इस साल भी इंशाल्लाह पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह। हमारे इदारे का नाम भी तहज्जुद में खड़ा होता है। मैं अभी क्योंकि दौरा भी शुरू हुआ तो मैं कुरान कम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं इनके सर पे खड़ा होऊंगा। मैं खा रहे हैं, ये सो रहे हैं, मैं इनके सर पे कर, मैंने इनको पढ़ाने के लिए बिठाना है। इन लोगों की आदात आगे मुंतकिल होनी है। अगर मैंने बेअमल बिठा दिए तो मेरे लिए सदका जायजा नहीं, मेरे को सदका बेड़ा गायब हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को मसनद नहीं दूं जो बेनवाजी हो, जो माल लूटने वाले हो, जो लोगों की जेबें खाली करवाने वाले हो। मैं ऐसे लोगों को मसनद दूं जो लोगों की तकदीरें बदल रहे हैं। तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि मैंने जो मदरसा बनाया ना, मेरे अंदर जो शौक है, जज्बात है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। मेरे मदरसे में सैयद भी हैं, जतीम भी हैं, और 3 सैयद ऐसे हैं जो दौरा हदीस में पहुंचे और खतीब बने। तो मैंने कहा चलो आका से कहूँगा, आका आपकी आल की नौकरी की, आपके बच्चों को ना नंबर दे दिया है, हमने ये ड्यूटी की है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने जो शुरू किया ना, मैंने वासिफ अली वासिफ का कोल पढ़ा था कि वासिफ अली वासिफ एक इदारा चला रहा था, तो उसकी सालाना मीटिंग होती थी। किसी ने साल में मीटिंग में कहा कि हमारा इदारा अफलाह हो जाएगा, लास्ट में जा रहा है, इतना तुमने यतीम गरीब इकट्ठे कर लिए। वासिफ अली वासिफ ने कहा तुम्हें किसने कहा मैं इदारा चला रहा हूँ? कहा ये इतने को छेड़ डाले। कहा मैं तो जनाजे की नमाजी पक्की कर रहा हूँ।
میرے رشتے دار آئیں گے منہ دکھانے کو، میرے لیے بھی تو آئے نا. تو نے بھی کوئی جنازے کے لیے نمازی بنایا ہے؟ تیرے جنازے کے نکر پہ ایک مفتی رو رہا ہو، کوئی پوچھے مفتی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہے یہ جو جنازہ جس کا پڑھا نا یہ مجھے پکڑ کے مدرسے لے کے گیا تھا. شیخ الحدیث صاحب رو رہے ہیں، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ جو جنازے والا ہے نا یہ میرے تعلیمی خرچے پورے کرتا تھا. جس گلی سے جنازہ نکلے نا تو گھر سے رونے کی آواز آئی. بیوہ سے پوچھے تو کیوں روتی ہے؟ کہا جب سے بیوہ ہوں گھر میں چولہا جلتا تھا، یہ جو جنازہ جا رہا ہے نا یہ میرے گھر میں راشن بیچتا تھا. کوئی ایسے بھی کام کر جا رہا ہے، ایک ہی کام ہے بھائی، اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا. ایک شعر سنا کے بات ختم کر دوں. اور شعر ڈمپر کے پیچھے پڑا تھا، سپیروں سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. لگی آگ بچا کر سامان جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے والے تھے. بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو، کہتا ہے میری بددعا لگی ہے. اتنی بھی تو تیری بددعا نہیں لگتی. تیرا بھائی کا تکلیف ہوئی تو خوش ہو رہا ہے، اور فلسطین کے لیے تو کیسے دکھے گا؟ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیسے دکھے گا؟ ادھر اگر تیرے سامنے تیرے مسلمان بھائی کی تعریف کر دی جائے، اطال مصطفیٰ جمیل صاحب ہیں ماشاءاللہ جی آپ بہت آگے آئے نہیں تھوڑی تک اور نہیں کسی سے بڑا خراب آدمی. کیوں؟ ہم سے کسی کی تعریف ہضم نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے ہم نہیں ہے. بھائی آپ نے مفتی دیکھنا ہے ہم آج دیکھ لو، بھائی اللہ جو کچھ دیکھنا ہے ہمیں دیکھ لو، حقیقت میں ہم کچھ بھی نہیں. وہ کیا کسی نے کہا عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر ہونے والے ہنروں کو مال ڈھونڈتی ہے. جس کی نظر میلی ہو نظر میلی سمجھانے کی ضرورت. میں نے اینک لگائی ہے اور میری اینک میں یہاں کالا سا دبا لگا. میں کہیں گے علامہ صاحب یہ دیکھو ذرا کوئی داغ لگ گیا. حضرت آپ سے استاد جی آپ کی اینک صاف کرو، آسان چہرہ صاف ہے. پتہ لگا آنکھ میلی ہو تو کوئی صاف نظر آتا نہیں، اور اگر آنکھ صاف ہو تو کوئی میلا نظر آتا. آنکھ صاف تب ہوتی ہے جب اندر کا برتن صاف ہو، اور جب اندر کا برتن صاف ہو تو پھر سجدے میں مزہ آتا ہے، پھر تلاوت میں مزہ آتا ہے، پھر عبادت میں مزہ آتا ہے. مختلف عمر کے اب آپ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ آپ کہتے ہو حضرت جی کٹوے کھاتے مزہ آ گیا، مچھی کھائی ہے مزہ آ گیا، گوشت کھایا ہے مزہ آ گیا. وہ 50 سال میں ایک سجدہ بھی تو بتا نا، صرف ایک سجدہ تو کہہ رہے ہیں سجدہ کیا تو مزہ آ گیا. یہی پیغام ہے آپ کے لیے. نماز کی پابندی کریں، بہنوں کے حق دیں، بھائیوں کو گلے لگائیں، نبی کی امت سے پیار کریں. جس امت کے لیے نبی روئے اس امت کو تو نہیں رلانا. میرے نبی اس امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، تم بھی اس امت سے پیار کرو. اللہ آپ کی محفل قبول فرمائے. ملک صاحب کو بہترین اللہ جزا عطا فرمائے. ملک صاحب کا محبت کا رشتہ تھا، انہوں نے ہمیں دعوت دی. ان کے توسط سے میں 2 جگہ اور تقریر کرایا. جی بھائی کو تو کیونکہ میں جو میرے بچے اسٹوڈنٹ صاحب ہیں میں نے کہا میری جوانی گلیوں میں گزری ہے، اور ماشاءاللہ قائد صاحب سے میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا قائد صاحب وہ جو پرانی ہماری تھی نا وہ تعلقات اور یہ محبتیں جاگ رہے ہیں، تو یہ ہماری جو ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ عقیدت کے ساتھ عقیدہ خراب ہو جائے. نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ عقیدت کے ساتھ عقیدہ خراب ہو جائے. ہم عقیدت جوڑتے ہی وہاں جہاں عقیدہ ٹھیک رہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بوڑھا ہو کے قبر میں ٹانگیں لٹکے اور عقیدہ خراب ہو جائے تو مقدر اس کا ماڑا نا، ہمارا ماڑا تو نہیں ہے. ہم تو ہمارا ماڑا تو نہیں ہے، ہم تو سید بھی اسے مانتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ستھرا ہو، کیونکہ بد عقیدہ سید نہیں ہوتا اور سید بد عقیدہ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے سبق پڑھایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئے نور تیرا سب سبحان اللہ. ہم الحمدللہ اس کے بندے کیوں بال اڑائی، ہمارا کے نوکر ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں کسی جگہ خالی چھوڑا ہی نہیں کہ ہمیں کہیں اور دیکھنا پڑے. تو اس لیے اپنے عقیدے صاف رکھو، اپنے آپ کو درست کرو، کوشش کرو کسی کا حق نہ مارو، کسی کے حق میں پکڑے نہ جاؤ. جب اندر کا برتن صاف کر دیا تو سجدے میں مزہ آئے گا. تہجد میں آنکھ کھلے گی بغیر ادارہ کے. طبیعت ہے بات سنا دو. اچھا طبیعت ہے. بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، دل میں بڑا بوجھ ہوتا ہے بندے کے، دکھی ہوتا ہے نا دل. بندے کو پتہ ہے دل کیا کرتا ہے، میں چیخیں مار مار کے کرتا ہے دل. اگر ایسا ہوا کسی دنیا دار کہہ کے نہ رونا، آنسو ضائع ہوتے ہیں. میں طریقہ بتا دے رہا ہوں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. جب بھی رونے کو دل کیا تو رب کی بارگاہ میں آنا. اور پتہ کیسے آنا، میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں. اب طبیعت پہ بوجھ ہے، دل کرتا ہے میں چیخیں مار مار کے رہوں. زور کی نماز پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. عشاء پڑھ کے گھر میں جا کے لیٹ گئے. اب لائٹ بند ہو گئی. اب آپ اپنے رب سے یوں بات کریں، میرے اللہ تجھے پتہ ہے میں کتنا دکھی ہوں،
اے اللہ تجھے پتہ ہے نا میرا کیا حال ہے، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے مالک. میں آیا تھا زور میں، میرا دل کر رہا تھا میں تجھ سے باتیں کروں. میں بولا نہیں ہوں کہ میری آنسو نکلے لوگ مذاق اڑائیں گے. میں عصر میں بھی آیا تھا، میں مغرب میں بھی آیا تھا، میں عشاء میں بھی آیا تھا. مالک مہربانی کر مجھے اس ٹائم بلا جس ٹائم تیرے پیارے آتے ہیں. مالک بلا نا مجھے، میں تجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں دعویٰ کر رہا ہوں بغیر الارم کی آنکھ کھلے گی، بغیر الارم کی آنکھ کھلے گی، اور آنکھ کھلے تو بستر چھوڑنے میں دیر نہ کرنا، فوراً وضو کرنا. گلی میں رکے نہ مسجد میں بھی نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ گلی میں رک جاؤ. ساری گلی دیکھو کیوں سنسان، سارے سو رہے ہیں، میں جا کر ہوں. میں آیا نہیں، مجھے کسی نے بلایا ہے. اس کا مطلب ہے بات بن گئی ہے، کسی نے بلایا ہے. اب مسجد کا دروازہ کھولنا ہے، اب مصلی بچھانا ہے. اب آنسوؤں سے مصلی کو بھیگنے دے. کہیں مالک میں گدا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیری کرم نوازی ہے، تو نے مجھے اس ٹائم بلایا جس ٹائم تیرے پیارے آتے ہیں. اب بلا دیا نا، اب لکھ میرے بدل میں. اب بقیہ زندگی جتنی ہے لکھ دے. میری زندگی میں تہجد روزہ نہ ہو. یہاں ایک بات سنے آپ کو لطف آئے. وہ ڈاکٹر عمر ایک گزرا ہے، اس نے 95 سال عمر پائی ہے، اور اس نے اپنی حالات زندگی لکھی ہے. اس کے بیٹوں نے کتاب شائع کی ہے، اور وہ اس میں ایک واقعہ لکھتا ہے. کہتا ہے کہ میری عمر 95 سال تھی، اور کہتا ہے کہ میرا کلینک ریاض میں تھا اور میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ تھا. ڈاکٹر عمر لکھتا ہے میرے پائی کا ڈاکٹر پوری سعودیہ میں نہیں تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ سعودیہ حکومت نے ڈاکٹروں کا کنونشن بلایا، مختلف ممالک سے ڈاکٹر بلوائے. کہا مجھے بھی دعوت ملی، بائی ایئر ٹکٹ. کہا میں ایئرپورٹ پہنچا، پتہ چلا موسم خراب ہے، سفر نہیں ہو سکتا. میں نے سوچا بھائی روڈ 6 گھنٹے لگیں گے، گاڑی میں چلا لیتا ہوں، روڈ ٹھیک ہے. میں گھر آیا، گاڑی نکالی، ضرورت کی چیزیں رکھی، بائی روڈ سفر شروع کر دیا. 3 گھنٹے مسلسل سفر کیا. آندھی آ گئی، آندھی اتنی آئی کہ میں رستہ ہی بھول گیا. اب میں پریشان کہ میں تو رستہ بھول گیا ہوں. میں نے دیکھا کہ میں تو کسی گاؤں میں آ گیا ہوں، بہار میں آ گیا ہوں. پریشانی کے عالم میں گاڑی سترا، گاڑی کا ٹائر بھی پنچر. پریشانی اور بڑھ گئی. سامنے ایک گھر تھا، جا کر میں نے دروازہ بجایا. اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جا. کہا میں اندر چلا گیا. کیا دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی نا بچے کو جھولا دے رہی ہے. میں نے کہا عورت مسافر، رستہ بھول گیا ہوں، میں نے فون کرنا ہے. اس نے کہا یہ دیہات ہے، یہاں بجلی بھی نہیں ہے، تو فون کی بات کرتا ہے. میں نے کہا عورت میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. اس نے کہا میکینک شہر سے لانا پڑے گا، یہ گاؤں ہے، تو مسافر ہے نا، بیٹھ کھانا کھلاتی ہوں تجھے. ڈاکٹر عمر لکھتا ہے میں اس خیال سے بیٹھا کہ میں سوچوں میں نے کیا کرنا ہے. کہا میں بیٹھا تو مجھے کہتی ذرا جھولا دینا بچے کو، میں کھانا لے کے آتی ہوں. کہا مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آنے لگی کہ کلینک پہ بیٹھ کے نخرے سے مریض چیک کرتا تھا، آج اس کے گھر میں بیٹھ کے بچے کو جھولا دے. کہتا ہے جھولا بھی دیتا ہوں، ہنسی بھی آتی ہے. اتنے میں وہ عورت کھانا لے کے آ گئی. کھانا میرے سامنے رکھا، میں کھانا کھانے لگا. میں نے پوچھا عورت یہ بچہ کون ہے؟ کہا میرا پوتا ہے. میں نے کہا اس کی ماں؟ کہا مر گئی ہے. میں نے کہا اس کا باپ؟ کہا مر گیا ہے. میں نے کہا جھولا روک دے رہی، کب سے جھولا دے رہی؟ کہا یہ مریض ہے ہڈیوں کا، جھولا روکتی ہوں نا تو اسے درد ہوتا ہے. کہا علاج بھی کروایا؟ کہا بڑے علاج کروائے ہیں، ٹھیک نہیں ہوا. یہ سنا ہے ایک ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے، اس کا کلینک ریاض میں ہے اور فیس اس کی بہت زیادہ ہے. میں اس کی فیس پوری نہیں کر سکتی، ہے بھی بڑی دور ہے. نام ڈاکٹر عمر ہے. کل عشاء پڑی تھی تو یہ سو گیا تھا. میں نے مصلی بچھا کے بات کی تھی اپنے اللہ سے، مالک میرا بیٹا مر گیا ہے، میری بہو بھی مر گئی ہے، میری آنکھ کا تارا یہ بچہ ہے. اے اللہ یہ روتا ہے، درد مجھے ہوتا ہے، میں نے سارے جتن کیے ہیں، میں نے علاج کروایا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا. میں نے اپنے اللہ سے بات کی تھی، مالک میں نے سنا ہے ڈاکٹر عمر اس کا علاج کر سکتا ہے. میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا مالک میں نہیں جا سکتی نا، میری اپروچ نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ اللہ میں نہیں جا سکتی نا، تو اس کو لا سکتا ہے نا. ڈاکٹر عمر کہتا ہے میرا نوالا گر گیا. عورت کہتی تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا عورت تیری دعائی تو تھی نا، آندھی بھی آئی ہے، طوفان بھی آیا ہے، میں رستہ بھی بھولا ہوں، گاؤں بھی تیرا تھا، میں نے دروازہ تیرا بجایا، ڈاکٹر عمر تیرے گھر میں آیا. کبھی تو سچے دل سے پکارنا. تو نے تو سچے دل سے دعا بھی نہیں کی بھائی. تو دعا بھی کرتے خارش ہی کرتا رہتا ہے، دعا کرتے کہتا رکاؤ جی رکاؤ جی رکاؤ. کبھی دل سے دعا مانگی ہے؟ یہ تو دیکھ کس سے مانگ رہا ہے، تو کس سے مانگ رہا ہے. کبھی سچے دل سے اپنے رب سے مانگ، خدا کی قسم تجھے مزہ آ جائے. اگر اس رستے میں مزہ نہ ہوتا نا تو شیخ عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہ پڑھتے. اگر اس رستے میں نشہ نہ ہوتا تو ممتاز قادری سولی نہ چڑھتے. اگر اس رستے میں نشہ نہ ہوتا تو غازی الدین سولی نہ چڑھتے. اگر اس رستے میں نشہ نہ ہوتا تو امیر المجاہدین معذوری کی حالت میں 6 مہینے جیل میں نہ کاٹتے رہتے، وہ فوراً کمپرومائز کر لیتے. یہ آپ کو مجھے اسٹیشن کی طرف آنا ہے، ہم بناوٹ کر رہے ہیں، بس
دو چار دکھاوے کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. وقت بہت تھوڑا ہے. آج فلسطین ہمیں پکار رہا ہے. آؤ صبح نیت کرو تہجد میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگ لیجیے. صلاح الدین ایوبی کے دور میں جنگ ہوئی تھی اور بحری حملہ ہوا تھا اور صلاح الدین ایوبی کو بتایا گیا کہ حملہ ہو گیا اور سمندر کے ذریعے حملہ ہو رہا ہے. صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنے سپہ سالار بلائے اور ان کی ڈیوٹیاں لگائیں, مورچوں پہ مقرر کیا. خود مسلح اٹھا کے مسجد میں چلا گیا. اور صلاح الدین ایوبی نے آج ماتھا نہیں رکھا, جالسا کو بھیج کے نا آج اپنا گال زمین پہ رکھ کے کہا میرے اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا ہے. مالک مہربانی تو نے کرنی ہے, مدد تو نے بھیجی. ساری رات صلاح الدین ایوبی سجدے میں روتا رہا. فجر کی اذانیں ہو گئی اور جب فجر کی نماز پڑھ کے صلاح الدین ایوبی جو نکلا نا, گلی کے نکڑ پہ فقیر کھڑا تھا. آواز دی صلاح الدین ایوبی رات کے تیرے آنسوں کی وجہ سے اللہ نے دشمنوں کے بیڑے غرق کر دیے. جن کے حکمران سجدوں میں روئیں تو امت چین کرتی ہے اور جن کے حکمران یکشیاں کریں تو امت برباد ہوتی ہے. پھر عزتیں ملتی ہیں. ہمارا بھی دل دکھتا ہے کاش کوئی حکمران تو غیرت والی بات کر دیتا, کوئی تو بول ہی پڑتا, کوئی تو اسرائیل کو کہہ دیتا کہ خبردار یہ امت لوارث نہیں ہے, ہم آ رہے ہیں. کوئی تو کہتا. تو آپ اور میں سجدے میں سر رکھ کے رب سے دعا تو کر سکتے ہیں. اور یہ ضرور ہے اپنا کردار صاف کرو, اپنا کردار خراب نہ کرو. ہمارا کردار خراب ہونے کی وجہ سے دشمن ہم پہ مسلط ہو رہا ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیکم. ماشاء اللہ.